لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں. یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی، سرکار دو عالم نے جبرائیل سے عرض کیا کہ اے جبرائیل، ذوالقربہ سے مراد کون ہے؟ قرابت داروں سے مراد کون ہے کہ جنہیں میں ان کا حق دے دوں؟ جبرائیل امین گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور عرض کیا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذوالقربہ سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہیں. چنانچہ یہ فدق جو کہ حق فاطمہ زہرا ہے، اسے آپ جناب زہرا کے حوالے کر دیجئے اور باقاعدہ تحریری طور پر ایک دستاویز تیار کیا جائے اور اس میں گواہ کی گواہی بھی ثابت کر دی جائے، لکھ دی جائے، تحریر کر دی جائے. عزیزو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں یہ فدق آیا، حاصل ہوا، اور پھر پیغمبر جیسے ہی اس دنیا سے جاتے ہیں، فوراً 10 دن کے اندر اندر یہ فدق زہرائے مرضیہ سے چھین لیا جاتا ہے. فدق کے سلسلے میں قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں. ہاں، ایسا نہیں کوئی ایک آیت ہے، حالانکہ اگر ایک آیت بھی ہوتی تب بھی بہت اہم تھا مسئلہ. لیکن پروردگار عالم نے سورہ روم میں بھی فدق کا تذکرہ کیا ہے، سورہ حشر میں بھی کیا ہے، اور بھی دوسرے سوروں میں فدق کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ اشارتاً کیا ہے، کنایتاً کیا ہے، جیسے کہ سورہ قاف میں بھی کیا ہے، سورہ قلم میں بھی کیا ہے اس کا تذکرہ. فدق چھین لیا گیا. بی بی نے پھر جا کے مسجد کے اندر ایک طویل خطبہ دیا ہے. خطبہ دینے کا مقصد ایک تو یہ بتانا تھا کہ حاکم مکمل اسلام سے جاہل ہے. حاکم کو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ اسلام کے قوانین کا پتہ ہے، نہ قرآن کی آیات کا علم ہے، نہ حاکم کو پیغمبر کے ارشادات کے بارے میں معلوم ہے. حاکم کچھ نہیں جانتا. اور غدیر میں جس مولا کی خلافت کا اعتراف اور اقرار ان لوگوں نے کیا تھا، اس مولا کا انکار کیا ہے، اور جو ان کی جگہ تھی، جو ان کا منصب تھا، ان کے منصب سے انہیں ہٹایا گیا ہے.
خطبہ غدیر میں، خطبہ فدق کے اندر جو باتیں آئی ہیں، جو ان کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ کوئی موضوع اس کے اندر چھوٹا نہیں ہے۔ اصول دین میں سے کوئی موضوع نہیں چھوٹا، فروع دین میں سے کوئی موضوع نہیں چھوٹا، احکام کے فلسفے اور علت بیان کی گئی ہے۔ جب آپ نے تقریر کی تو حاکم جواب نہیں دے سکا، کسی بات کا جواب نہیں دے سکا، یعنی کوئی دلیل ہی نہیں تھی اس کے پاس۔ جواب تو دلیل سے چاہیے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ جواب میں نہیں دے پا رہا ہوں اور میری توہین ہو رہی ہے، انسلٹ ہو رہی ہے، اور لوگوں کی نظر میں گرتا جا رہا ہوں، تو اس نے بجائے کہ جواب دیتا، اس نے زہرا کی تعریف کرنا شروع کر دی تاکہ مسئلے کو ذرا سا ہلکا کر دیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی تو اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے اور کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی مسئلے کو بالکل غیر اہم بتانے کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ حالانکہ جناب زہرا نے پھر رد کر دیا اس کو، اس نے پھر دوبارہ کوشش کی کہ کچھ فضائل بیان کریں، بیان کیا، لیکن بیوی نے آخر میں یہ کہا کہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اور تم لوگوں نے قرآن کے خلاف عمل کیا ہے۔ باقاعدہ پورا یہ جو بیان ہے بیوی کا، اس میں صراحتاً واضح کر دیا کہ حاکم اس لائق نہیں کہ وہ اس جگہ پہ رہے۔ ہاں، جو منصب رسول کا منصب، اس پہ صرف رسول کا جو واقعی جانشین ہے، جو معصوم ہے، صرف وہی آ سکتا ہے۔ بس انشاءاللہ اس سلسلے میں میں عرض کروں گا۔ تو سورہ اسراء میں بھی فدق کا تذکرہ ہے، سورہ روم میں بھی، سورہ حشر میں بھی۔ سورہ حشر میں تو یہاں تک ارشاد ہوا کہ اے امت مسلمہ، تم رسول کے مال کے بارے میں ایک قانون سن لو۔ قانون یہ سن لو کہ اگر کوئی مال رسول کو بغیر جنگ کے مل جائے، دشمن کے اوپر روب، دشمن کے اوپر رسول کا دبدبہ، دشمن خود اپنے ہاتھ سے اپنی ملکیت پیغمبر کے حوالے کر دے، اگر اس طرح سے کہیں نظر آ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ صرف اور صرف رسول کا ہے، اور رسول جسے دے میرے حکم سے اس کا ہے، یہ عام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس کا معیار کیا بتایا کہ بغیر جنگ اور جدال کے جو حاصل ہو جائے، زمینیں حاصل ہوں، باغات حاصل ہوں، مکانات حاصل ہوں، وہ سارے کے سارے رسول کا ہی ہوتا ہے۔ سورہ حشر میں آیت 6 میں اس کو بیان کیا، آیت 7 میں اور واضح کر کے بتائے کہ کہ لا یکون دولتم بینکم بین الاغنیاء منکم، ایسا میں نے اس لیے کیا کہ کہیں رسول کا مال تمہارے درمیان جو دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کے درمیان کہیں مال رسول نہ چلا جائے کہ وہی آپس میں گھماتے پھراتے رہیں اور مال رسول رسول کی آل تک نہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو۔ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، فدق اگر تمہارے اغنیاء کے درمیان آ گیا تو پھر کبھی بھی تم پہنچنے نہیں دو گے آل رسول تک، اسے روک کے رکھو گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب انہوں نے فدق نہیں دیا تو کیا کیا، روک کے رکھا۔ اب یہ فدق کہاں کہاں جا رہا ہے دیکھ لیجیے، تاریخ پڑھیے۔ یہ فدق مروان کے پاس جا رہا ہے، معاویہ کے پاس جا رہا ہے، یہ فدق یزید کے پاس جا رہا ہے، بنی امیہ اس کے مالک بن رہے ہیں، جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے مالک ہیں، انہیں نہیں مل رہا ہے۔ اور دربار میں ہزاروں کے مجمع میں بی بی نے ثابت کیا کہ یہ فدق ہمارا ہے، اور دو لحاظ سے ہمارا ہے۔ ایک تو پیغمبر نے عطا کیا ہے، ایک تحفہ، ایک نہلہ، ایک ہدیہ ہے۔ دوسرے، اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو رسول کا جتنا مال ہے
بعد رسول سب ہمارا ہے، یعنی میراث کے باب سے، پراپرٹی کے باب سے آئیں۔ لہذا جب اس نے دونوں کا انکار کر دیا تو جناب زہرا نے یہ فرمایا کہ اعتلالا علیہ بالزور، تم نے سب نے مل کر پیغمبر اور آل پیغمبر کے خلاف تم نے یہ اسکیم بنائی ہے۔ ہاں جی، تو وہ چند فقرے جناب زہرا کے، وہ فقرے کہ جس کا جواب اس نے دینے کی کوشش کی ہے وہ عرض کر دوں، اور حاکم نے کیا جواب دیا ہے اس کو بھی ذرا آپ سن لیں۔ جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا جو فرماتی ہے، ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں۔ فرماتی ہیں کہ تم جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اور میرا حسب و نسب ایسا حسب و نسب ہے کہ تم پر واجب ہے مجھے پہچاننا کہ میں کون ہوں، میرے والد کون ہیں، میرے والد کے صفات کیا ہیں، میرے صفات کیا ہیں، اور یہ بھی تم پر واجب ہے کہ یہ بھی پہچانو کہ میرے شوہر کون ہیں، اور میرے شوہر کا پیغمبر سے کیا ربط ہے اور کس طرح کا ناتا اور رشتہ ہے، یہ بھی تمہیں جاننا ضروری ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ جان کے انکار کر دو تو پھر فَإِن تَكْفُرُ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم کافر ہو جاؤ یا پوری دنیا کافر ہو جائے اور کل کے کل مل کے ہمیں نہ مانے، ہمارا انکار کر دے، ہمارے بابا کا انکار کر دے، ہمارے شوہر کی عظمتوں کا انکار کر دے، فَإِن تَكْفُرُ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کل کے کل، تو یاد رکھو پروردگار عالم غنی ہے، بے نیاز ہے، اس نے ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے بے نیاز رکھا ہے تم سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس کا جواب اس نے دیا۔ جواب کیا دیا؟ جواب اس نے یہی کہا کہ اے رحمت للعالمین کی بیٹی، یقیناً آپ کے باپ نہایت مہربان تھے، آپ بھی نہایت مہربان ہیں، اور آپ ہی واقعی ان کی دختر نیک اختر ہیں، پیغمبر نے آپ کی بڑی عظمت بیان کی ہے، اور علی کو ہر معاملے میں پیغمبر نے ترجیح دی ہے، آثر علی کل حمیم۔ دیکھیے پورے مجمع کو جو جناب زہرا نے ذلیل کر دیا تھا کہ تم نے حکومت وقت کا ساتھ دے کے تم نے غلط کیا ہے، اب یہ پورے مجمع کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے ساعدہ فی کل امر جسیم، علی وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی ہر قدم پہ مدد کی ہے، وآثر علی کل حمیم، ہر دوست سے زیادہ محبوب آپ کے شوہر کی نظر میں سرکار دو عالم تھے، لا یحبکم الا کل سعید، آپ کو صرف وہی چاہے گا اور آپ سے محبت صرف وہی کرے گا جس کے اندر سعادت پائی جاتی ہوگی، جو ایک نیک انسان ہوگا وہی آپ سے محبت کرے گا، لا یحبکم الا کل سعید ولا یبغضکم الا کل شقی، اور آپ سے وہی بغض رکھے گا جو شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، لا یحبکم الا کل سعید ولا یبغضکم الا کل شقی فانتم عطرۃ رسول اللہ الطیبون، آپ ہی رسول خدا کے پاک و پاکیزہ عطرت ہیں، آپ ہی شجرہ طیبہ ہیں، علی الخیر ادلتنا، جتنے بھی خیر ہیں نیکیاں ہیں سب کی رہنمائی آپ ہی کرتی ہیں، اور آپ کے اہل بیت کرتے ہیں، گھر والے کرتے ہیں، وَإِلَى الْجَنَّةِ مَسَالِكُنَا، جنت ہمیں جانا ہے تو جنت کی راہ آپ ہی ہمیں دکھاتے ہیں، ہم اگر اس راستے پہ چلیں جس پہ آپ ہیں تو ہم جنت پہنچ جائیں گے۔ دیکھیے اتنا کہنے والے کو تو بے فدق دے دینا چاہیے، حوالے کر دینا چاہیے، لیکن نہیں، مجمع کے ذہن کو موڑنے کے لیے علی الخیر ادلتنا وإلی الجنۃ مسالکنا وانت یا خیرۃ النساء صادقۃ فی قولک
اے کائنات کی عورتوں کی سید و سردار اور منتخب خواتین میں آپ سب سے زیادہ بارگاہ پروردگار میں پسندیدہ خاتون ہیں. خیرت النساء صادقۃ فی قولک، آپ اپنی بات میں سچی ہیں. یہ دیکھ لیجیے، صادقۃ فی قولک سابقۃ فی وفور عقلک، آپ کی عقل تک کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ سب بیان کرنے، یہ سب کچھ بتانے کا ہدف کیا ہے؟ مجمع کو موڑنا ہے اور پھر آخر میں ایک حدیث گڑھ کے بیان کرنا ہے. حدیث کیا گڑھی کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. مجبور اس لیے ہیں کہ پیغمبر کا ایک ارشاد ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، نہ خود وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث اس نے گڑھی. یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ اس کو مجمع میں کوئی نہیں جانتا تھا، صرف یہ صاحب جانتے تھے یا جن کو انہوں نے بتایا تھا ایک آدھ کو کہ ہمیں یہ عذر پیش کرنا ہے اور یہ حدیث گڑھی ہوئی پیش کرنا ہے تاکہ کسی صورت سے ہم بچ سکیں. اس حدیث کو جناب زہرائے مرضیہ فرماتے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کیا کہنا تمہارا؟ تم قرآن کی آیتوں کی صریحاً مخالفت کر رہے ہو، بالکل صاف صاف مخالفت کرتے ہو. ام انتم عالمو بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن عمی، کیا تم قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی خاص آیتوں کو میرے والد سے بھی بہتر جانتے ہو؟ یعنی رسول اللہ سے بہتر تم جانتے ہو. ام انتم عالمو بخصوص القرآن و عمومہ من ابی، قرآن کی عام و خاص آیتوں کو مجھ سے بہتر اور میرے والد سے بہتر جانتے ہو. وابن امی، اور میرے شوہر علی سے بھی بہتر تم جانتے ہو. ہاں عزیزو، جب آپ نے اپنی تقریر دوبارہ آغاز کی اس کے جواب میں، تو اس نے پھر جواب دینا چاہا اور جواب میں اس نے یہ کہا، دیکھیے آپ الفاظ دیکھیے کیا کہ یعنی جواب دے نہیں پا رہا ہے، مجمع کو روکنے کے لیے اور اپنی خفت کو دور کرنے کے لیے، اپنی ذلت کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ چارہ نکالا، یہ راستہ نکالا کہ اہل بیت کی تعریف کر دی جائے. دوبارہ اس نے کہا کہ انت معدن الحکمہ وموطن الہدی والرحمہ ورکن الدین وعین الحجہ لا ابعد ثوابک ولا انکر خطابک. اس نے کہا انت معدن الحکمہ، اے زہرائے مرضیہ آپ حکمت کی معدن ہیں، اصل حکمت تو آپ کے پاس ہے، مرکز حکمت ہیں آپ. معدن الحکمہ ورکن الدین، دین کا سہارا اور ستون آپ ہیں. وعین الحجہ، عین حجت الہی آپ ہیں. صادقۃ فی قولک، صدقت وصدق رسول اللہ، آپ سچ بول رہی ہیں، اللہ کا رسول بھی سچ کہتا ہے. آپ اپنی باتوں میں سچی ہیں. لا ابعد ثوابک، آپ کے حق پر ہونے کا میں انکار نہیں کرتا اور اسے میں بعید نہیں جانتا. ولا انکر خطابک، اور آپ کی تقریر میں ایک ایک لفظ جو آپ نے بیان کیا ان میں سے کسی لفظ کا انکار نہیں کرتا. ولا انکر خطابک. ٹھیک، ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث گڑھی تھی اور حدیث گڑھ کے یہ بتایا کہ پیغمبر نوارث ہوتے ہیں، نوارث بناتے ہیں. اب کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، اپنے جواب کو بدل دیا، تعریف کر کے جواب کو بدل دیا. اس نے کہا ہؤلاء المسلمون بینی و بینک، اصل میں یہ بات ہے جو میں نے فدق لیا، جو میں نے علی کو ہٹا دیا، اس کا جو پورا واقعہ اگر آپ سننا چاہتے تو یہ سن لیجئے. اس طرح سے ہے، ہؤلاء المسلمون، یہ جو مسلمان سارے بیٹھے ہوئے ہیں مہاجرین و انصار، یہ مہاجرین و انصار
جو آپ کے سامنے ہے، ہاؤلائی المسلمون بینی و بینک قلدونی ما تقلدت، انہوں نے ہماری گردن پہ ڈال دیا اور مجھے کہا کہ آپ ہی حاکم بن جائیے اور آپ یہ کام کیجئے کہ علی کا مال علی سے چھین لیجئے، فدق لے لیجئے، خمس کے مال کو آپ لے لیجئے، فی و انفال لے لیجئے، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگ علی کے پاس آتے جاتے ہیں، جب یہی سب لے لوگے تو لوگ علی کو چھوڑ دیں گے۔ ان مسلمانوں کے اتفاق منہم اخذت ما اخذت، ان کے اتفاق سے میں نے لیا ہے۔ دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ حدیث رسول ہے کہ نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث ہم کسی کو بناتے ہیں۔ اب یہاں جواب بدل دیا کہ میں کیا کروں، ان لوگوں نے ہمیں دے دیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں بنا لیا ہے۔ دیکھا آپ نے، جناب زہرا نے پورے خطبے میں ان کے ظالم ہونے کو ثابت کیا، ان کے قرآن کے مخالف ہونے کو ثابت کیا، اور یہ بتایا کہ ان کا دین اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ہاں، یہاں تک فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم کل کے کل انکار کرو اور سب کے سب کافر ہو جاؤ تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جیسے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں عزیزو، قرآن نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے زہرا کا حق مارا، جنہوں نے مولائے کائنات کی ولایت کا انکار کیا، ایسے لوگوں کو قرآن نے مناع کہا ہے۔ مناع کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے مانع ہونا، انکار کرنے والے کو عربی میں مانع کہا جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ انکار کرتا ہے، یعنی کوئی بھی فضیلت برداشت کرتا نہیں ہے، ہر اہل بیت کی فضیلت اس کی نظر میں کھٹکتی ہے، کسی فضیلت کا اعتراف نہیں کرتا، اس کو قرآن نے مناع کہا ہے۔ چنانچہ سورہ قاف میں ارشاد ہوتا مناع للخیر، جب معصوم سے پوچھا گیا فرمایا یہاں پہ خیر سے مراد علی کی ولایت ہے اور حقوق آل محمد۔ ان کا انکار کرنے والا انکار ہی نہیں کرنے والا ہے بلکہ بہت بڑا چوٹی کا منکر ہے، بہت بڑا انکاری ہے۔ ہاں عزیزو، یہ چند جملے نہایت ضروری تھے۔ بی بی گھر آتی ہیں، مولائے کائنات انتظار میں رہتے ہیں، جیسی آپ گھر تشریف لائیں مولائے کائنات سے مخاطب ہوئی، اور ایک مرتبہ مولائے کائنات کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا، مظلومیت کا مرثیہ۔ یبن ابی طالب، اے فرزند ابو طالب، اشتملت شملت الجنین، ایسا وقت آ گیا ہے جیسے ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، ایسی آپ گھر کے اندر ایک گوشے میں بیٹھ گئے ہیں۔ اشتملت شملت الجنین وقعدت حجرت الظنین، جیسے کسی انسان پہ تہمت لگا دی جاتی ہے تو وہ کنارے اور گوشے میں چلا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا، پبلک میں نہیں آتا، ویسے ہی آپ گوشہ خانہ میں چلے گئے، گوشہ نشین ہو گئے۔ قعدت حجرت الظنین نقصت قادمت الاجدل، جبکہ آپ نے ایک سے ایک بہادروں کو پچھاڑ دیا ہے، اور آج وہ جو بہت زیادہ پیچھے رہتا تھا، جس کے بال قطر دیے گئے تھے، ہر میدان سے بھاگ رہا تھا، آج وہ حاکم بنا بیٹھا ہوا ہے۔ افترشت الذیاب، افترشت التراب، آپ مٹی کو فرش بنا لیے ہیں۔ وافترست الذیاب، جبکہ جنگ کے میدان میں آپ نے ایک سے ایک مقابلہ کرنے والوں کو پچھاڑ دیا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ بی بی مولائے کائنات کا مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ بعد وفات رسول کتنے مظالم، 10 دن کے اندر کی یہ بات ہے، 10 دن کے اندر، 10 دن کے اندر کیا ظلم ہوا۔ سب سے پہلا ظلم فدق کو جو لیا ہے، اور پھر فدق کے مطالبے پہ کیا کیا ظلم ڈھایا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اسکیم رہی ہوگی، کوئی پلان رہا ہوگا، کوئی سیاست رہی ہوگی
کہ حاکم نے سیاستاً لکھ دیا کہ لیجیے فدق لے جائیے، مگر حاکم نے ایک انتظام اور کیا تھا کہ یہ باہر لے کے نکلیں اور ثانی مل جائے، دوسرا مل جائے اور وہ اس تحریر کو لے لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک مرتبہ اس نے لکھ کے دے دیا کہ یہ فدق لے جائیں، اور جب لے کے جا رہی تھی تو دوسرا حاکم ملا، اس نے کہا کیا ہے؟ فَعَبَتْ أَن تَدْفَعَهَا، آپ نے فرمایا کہ یہ لکھ کے دیا ہے حاکم نے، فدق ہمارا ہو گیا ہے اور وہ ہمارا تھا اور ہم نے ثابت کر دیا ہے فدق ہمارا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے وہ نامہ چھین لیا، وہ تحریر چھین لی، روایت میں ہے کہ فَتَفَلَ فِيهَا، اس نے اس میں تھوک دیا، ہاں، وَخَرَقَهَا، پھاڑ دیا۔ بیوی نے ایک جملہ فرمایا، بقرت کتابی بقر اللہ بطنک، تو نے میرے اس نامے کو پھاڑ دیا ہے، خدا تیرے پیٹ کو پھاڑ۔ اس نے جب یہ سنا، روایت میں فرفس برجلہ، فرفسہا برجلہ، اس نے اپنے پیر سے جسارت کی اور پیر سے جناب زہرا کے شکم پہ مارا۔ ہاں عزیزو، اس طرح کے بھی جملے روایتوں میں ملتے ہیں، اگر روایات کے جملوں کو صرف بیان کر دیا جائے تو وہ جملے اتنے عظیم جملے ہیں مصیبتوں کے سلسلے میں۔ ہاں عزیزو، بی بی دن و رات گریے میں مشغول ہیں، جسم بدن کا پگھلتا جا رہا ہے، جسم مبارک پگھلتا جا رہا ہے، گوشت ختم ہوتا جا رہا ہے اور بدن کی کھال ہڈی سے چپکتی چلی جا رہی ہے، سر پہ ہر وقت پٹی بندھی ہوئی ہے، اور گریا کا عالم یہ ہے کہ روتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ہاں عزیزو، جب بھی ہوش آتا ہے، افاقہ ہوتا ہے، تو حسنین سے فرماتی ہیں نہ جدکما، تمہارے نانا کہاں ہیں؟ ہاں زادارو، یہ کہہ کہہ کے گریا کرتی ہیں۔ ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ زہرائے مرضیہ نے غسل کیا، غسل کر کے اپنے کمرے میں جاتی ہیں، حجرے میں جا کے عبادت مشغول ہو جاتی ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ اسماء بنت امیس سے فرماتی ہیں کہ میری تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا فاطمہ باحیات ہیں، جہاں آواز رک جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں زادارو، وہ وقت بھی آتا ہے کہ صدا منقطع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اسماء دیکھتی ہیں بی بی دنیا سے جا چکی ہیں، مولا کائنات آتے ہیں، حسنین علیہم السلام آتے ہیں، گریا کی آواز بلند ہوتی ہے، تمام مدینے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں زادارو، مدینے والے اکٹھے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی غسل و کفن دے کے جنازے کو باہر لایا جائے گا اور ہم جنازے میں شریک ہوں گے۔ ایک مرتبہ ابو ذر آتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، جنازے میں ابھی تاخیر ہے، جنازے کے لیے کافی وقت لگے گا۔ جب وہ چلے گئے، ایک مرتبہ مولا کائنات سرہانے جاتے ہیں، جناب زہرا کے سرہانے جاتے ہیں، اور وہاں سرہانے پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ ایک خط ہے، سرہانے رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اے علی، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دیتی ہوں۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جو جملہ آپ برابر سنتے ہیں وہ یہی جملہ
جملہ، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، رات ہی میں مجھے کفن پہنانا، رات ہی میں مجھے دفن کرنا۔ ہاں زادارو، علی غسل دینے کے ارادے سے زہرا کو تخت پر لٹا دیتے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگے، اور چیخ چیخ کر جب رونے لگے، سلمان فارسی باہر ہیں، مقداد و ابو ذر باہر ہیں، ایک مرتبہ دروازے کے قریب آ گئے، اے میرے آقا کیا بات ہے؟ مولا بھی دروازے پہ آئے، اے سلمان، اے ابو ذر، زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہاں زادارو، غسل دیا، غسل کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنا کے فارغ ہوئے، آواز دی، اے زینب ام کلثوم، اے حسن، اے حسین، اے رقیہ، اے فضہ، ہلموا امکم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ہاں زادارو، یہ موقع ایسا موقع تھا کہ ایک مرتبہ زینب ام کلثوم ماں کے جسم سے لپٹ گئی، حسنین پیروں پہ منہ رکھ رکھ کے رگڑ رہے تھے، اے مادر گرامی کلام کیجئے، مجھ سے بات کیجئے، اس سے پہلے کہ روح میری بدن سے نکل جائے، روح میرے بدن سے پرواز کر جائے۔ اس میں حسین کا عالم عجب عالم تھا، عجب انداز تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا زہرا کے دونوں ہاتھ بند کفن ٹوٹے اور باہر برآمد ہوئے، حسنین کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک لگائی رہی۔ ایک مرتبہ ہاتف غیبی نے آواز دی، ارفعہما یا ابا الحسن، اے ابو الحسن حسنین کو اٹھا لیجئے، واللہ لقد ابکی السماوات، آسمانوں کے فرشتے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، غسل و کفن کے بعد اب دفن کرنے کے لیے لے گئے، رات کی تاریکی ہے، مولا کائنات فرماتے، بار الہا میں اس مظلومہ کو دنیا کی تاریکی سے تیرے نور کی طرف لے آ رہا ہوں۔ ابھی یہ جملہ زبان سے نکلا تھا کہ ایک مرتبہ میدان نورانی ہو گیا، ایک قبر نظر آئی، وہ قبر بلندی پہ آ گئی، اوپر کی طرف اونچی ہوئی اور دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجیے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر سے مولا کائنات فرماتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے اور میں اب صبر نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کی روح بھی میرے سامنے قبض ہوئی ہے، آپ کا سر میرے سینے پہ تھا، اس وقت آپ کی روح قبض ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے جسم کو قبر میں اتارا ہے، آپ کا غم بہت زیادہ ہے، لیکن میں غم زہرا پہ کیسے صبر کروں، بس آپ کو یاد کر لیتا ہوں تو کچھ سکون مل جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک جملہ یہ فرمایا، اے اللہ کے رسول یہ امانت ہے آپ کی، اس امانت کو آپ قبول کیجئے، جو آپ نے گروی رکھی تھی امانت اور امت کے حوالے کی تھی، اس امانت کو آپ واپس لے لیجئے۔ اور ایک جملہ فرمایا، اے میرے رسول، اے اللہ کے رسول دیکھیے یہ بیٹی آپ کی نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہے، اور آپ کی بیٹی آپ سے بیان کرے گی اپنے مصائب کو، لیکن یوں ہی نہیں بیان کرے گی،
فافی السؤال، آپ خود ہی اصرار کیجئے گا، بار بار پوچھئے گا، تب آپ کی بچی، آپ کی بیٹی اپنے اوپر نازل ہونے والے مصائب کو بیان کرے گی۔ واستخبر الحال، آپ خود حالات دریافت کیجئے، کس طرح سے در و دیوار کے درمیان آپ کی زہرا کو اس طرح سے کہ خود زہرا کا جملہ ہے آسارونی، جس طرح کسی پھل کو دو چیز کے درمیان نچوڑ دیا جاتا ہے، مجھے بھی در و دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ ہاذا دارو زہرائے مرضیہ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، معصوم ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے رہے ہیں، تین معصوم ہیں، جنازے میں شریک ہیں، بڑے احترام سے دفن کر رہے ہیں، لیکن زہرائے مرضیہ سے ذرا پوچھے تو زہرا اپنی قبر میں نہیں ہے بلکہ میدان کربلا میں ہے اور اپنے بیٹے کے پاس ہے۔ اس منظر کو دیکھ رہی ہے جس منظر کو امام زمانہ بیان کرتے ہیں، بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اس مظلوم آقا پر جس کے بدن سے زخموں سے بہنے والے خون کے ذریعے سے غسل دیا گیا کہ اس کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں عزیزو، لیکن جب اس جسم کے پاس زینب پہنچی ہے، اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی، ایک مرتبہ نظر جمی ہوئی ہے، فرات کے کنارے سے دو کبوتر آتے ہیں، کٹی ہوئی گردن پہ پانی بہاتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے انت اخو زینب، ارے کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔